کہ ہمارے لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ معتبر ترین ذات مبارکہ جو ہیں وہ ہیں سیدنا و مولانا امام اعظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اپنی مبارک زبان سے جو پریڈکشنز اپنے بعد میں ہونے والے واقعات کے اعتبار سے ذکر کی ہیں ان کو زیر بحث لانے کے لیے کچھ لوگ اس اعتبار سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر صحابہ کرام کی توہین ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہاں پر ہمیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی مبارک زندگی میں ان باتوں کی پیشن گوئیاں کی ہیں، پروفیسیز بتائی ہیں، اپنے بعد 1000 سال آنے والے جو واقعات ہیں ان کو پہلے سے ذکر کیا ہے، تو کیا ان کو آج زیر بحث لانا کیوں ضروری نہیں ہے؟ یہ ہمیں دماغوں کو اپنے کھولنا پڑے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں ان واقعات کو کیوں ذکر کر رہے ہیں جس کو ذکر کرنا آج گستاخی سمجھا جا رہا ہے. تو اس کو سمجھنا ہے، آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچنگ یور پروفٹ؟ کیا ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموش کروانا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ باتیں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الدعاء والعبادہ اس کی اب علیہ السلام جو شرح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک میرے وہ بندے جو میری عبادت کرنے سے تکبر کریں گے، یعنی کہ مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے. کسی کو اگر گمان بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں اسے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں اسے آر محسوس ہوتی ہے، بڑے سے بڑا بندہ بھی کیوں نہ ہو، تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا تکبر مجھ سے میری عبادت کرنے میں. اب یہ عبادت پہلے حصے میں دعا کہا، دوسرے میں حصے میں عبادت. وجہ کیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. آئی بات اس طریقے سے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب بہت جلد میں ایسے لوگوں کو داخل کر دوں گا ذلیل و خوار کر کے جہنم میں. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ ہے تکبر کہ اللہ کو نہ پکار کے اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو پکارنا. یہ بہت سخت حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کی توحید پر حملہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو توحید اتنی محبوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبوب ترین ہستیوں کو بھی لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا ہے زمین پر توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے.